بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے استاد اور میرے آقا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، بہت اچھے اچھے کھانے کھلاتے تھے۔ جب میں جوان ہوئی تو مجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہوا۔ اس قیمت نے میرے جذبات مار دیے اور میں خوبصورت پتھر بن گئی، مگر تمہیں دیکھ کر مرے ہوئے جذبات جاگ اٹھے ہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے، آہ لے کر کہنے لگی، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میرے باپ کی روح اسی خیمے کے ارد گرد گھوم پھر رہی ہے۔ اس خیمے میں آنے سے پہلے میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے میرا وجود میرے باپ کی روح ہے جو بھٹکتی پھر رہی ہے۔ کمانڈر نے پوچھا، اگر تم اتنی قیمتی رقاصہ تھی تو ان صحراؤں میں کیا لینے آئی ہو؟ رقاصہ نے جواب دیا، میں اجرت پر آئی ہوں، میں ان لوگوں کو نہیں جانتی۔ دوسری رقاصہ کو بھی میں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ سرحد پر جانا ہے اور وہاں جو چوکی والے خواہش کریں انہیں بلا اجرت ناچ گانے سے خوش کرنا ہے۔ مجھے اجرت کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی اس کی کہ مصر کی عزت کی حفاظت کرنے والے مجاہدوں کا دل بہلانے جا رہی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی تھا۔ میں اپنے دل کو دھوکہ دیتی ہوں کہ میرے رقص سے میرے مجاہد باپ کی روح بھی بہل جاتی ہوگی، پر میں ایک دھوکہ ہوں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ لیکن میں وطن کے مجاہدوں کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ پچھلی چوکی والے کمانڈر نے مجھے اپنے خیمے میں بلایا تھا، پر میں نے انکار کر دیا تھا۔ تمہارے پاس صرف اس لیے آئی ہوں کہ تمہارے چہرے اور قد کاٹ میں مجھے اپنا باپ نظر آیا تھا۔ رقاصہ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئی۔ کمانڈر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ کمانڈر نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے آقا مجھے برق کہتے ہیں، باپ مجھے زہرا کہتا تھا۔ جاؤ زہرا، کمانڈر نے ایسے پیار سے کہا جس میں شفقت تھی، اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ سازندوں میں سے دو اپنے خیموں میں جاگ رہے تھے، دوسری رقاصہ اور باقی سازندے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جاگنے والوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، مجھے ہمارا طریقہ صحیح نہیں لگتا۔ ہم ان لڑکیوں کو یہ کہہ کر ساتھ لے آئے ہیں کہ ناچ گانے سے فوجیوں کا دل بہلانے جا رہے ہیں۔ ضرورت یہ تھی کہ ان لڑکیوں کو بتا دیتے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ دوسرے نے کہا، ٹھیک کہا، کسی رقاصہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لڑکی جو کمانڈر کے خیمے میں ہے، جذبات میں آ کر الگ تھلگ انعام لے کر اسے بتا سکتی ہے کہ ہم سرحدی چوکیوں کے لیے دھوکہ اور فریب بن کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنا راز کسی رقاصہ کو نہیں دینا چاہیے۔ ان دونوں کو اپنی اجرت سے غرض ہے، ہم انہیں منہ مانگی اجرت دے چکے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے بتا دیا ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو یہ لڑکی اس کمانڈر کو اچھی طرح اندھا کر لیتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اسے اس حد تک پھنسا لیتی کہ اسی کی مدد سے ہم حبشیوں کو اندر لے آتے۔ ہمارے استاد ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں۔ یہ لڑکیاں ہمارے ہتھیار ہیں، ہتھیاروں کو کبھی کسی نے ہمراز نہیں بنایا۔ کمانڈر کے خیمے میں یہ حالت تھی کہ کمانڈر اس اطمینان کے ساتھ سو گیا تھا کہ رقاصہ نے اسے گناہ سے صاف بچا لیا اور اس کے سینے میں باپ کو بیدار کر دیا تھا۔ رقاصہ اسے بہت دیر دیکھتی رہی۔ کمانڈر کا چہرہ جب رقاصہ کے آنسوؤں میں چھپ گیا
تو وہ خیمے سے نکل گئی، اپنے خیمے میں گئی اور سو گئی۔ رات کی ایک ہی ساتھ رہتی تھی جو گزر گئی۔ ناچنے گانے والے جاگے تو سورج اوپر آ گیا تھا۔ لڑکیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ سازندے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگے تو کمانڈر باہر کھڑا تھا۔ زہرا دوڑ کر اس تک گئی اور کہا، میرے سر پر ہاتھ رکھو۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زہرا نے اسی کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور وہ بھیگی آنکھوں سے اس سے رخصت ہوئی اور وہ دریا کی طرف چلے گئے۔ کہیں سے 2 شتر سوار آئے، اونٹوں سے اترے، اونٹوں کو بٹھا کر دونوں لڑکیوں کو سوار کیا اور چل پڑے۔ یہ شتر سوار اسی گروہ کے افراد تھے جو قریب ہی کہیں ان کے انتظار میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ گروہ اس جگہ پہنچا جہاں تاجروں کا قافلہ 4 لڑکیوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو یوں ملے جیسے اجنبی ہوں۔ لڑکیاں ناچنے والی لڑکیوں کو مردوں سے الگ دریا کے کنارے لے گئیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ انہیں مردوں سے الگ کر دیا جائے۔ چاروں لڑکیوں نے زہرا اور اس کی ساتھی رقاصہ کو اپنے متعلق بتایا کہ وہ ان آدمیوں کی بہو بیٹیاں ہیں اور سیر کے لیے ان کے ساتھ آئی ہیں۔ ادھر مردوں کی منڈلی میں اصل مشن پر گفتگو ہو رہی تھی۔ سازندوں نے اپنی 2 راتوں کی کارگزاری سنائی۔ دوسرے گروہ نے انہیں بتایا کہ ان کی 2 راتوں کے ناچ گانے سے کم و بیش 100 حبشی اندر آ گئے ہیں اور ان لڑکیوں نے 2 سپاہیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے اس سے 200 سے زائد حبشی آ گئے ہیں۔ اپنی اپنی کارگزاری سنانے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ناچ گانے سے حبشیوں کی زیادہ تعداد اندر نہیں آ سکتی۔ دریا کا راستہ زیادہ بہتر ہے، کشتیوں میں زیادہ آدمی اندر آ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے طے کیا کہ لڑکیاں ان 2 سپاہیوں کے علاوہ 2 یا 4 اور گشتی سنتریوں کے ساتھ یہی کھیل کھیلیں تاکہ ہر رات کشتیاں آ سکیں۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ زہرا اور اس کی ساتھی رقاصہ کو یہیں کہیں قریب رکھا جائے لیکن اس راز میں شامل نہ کیا جائے۔ سازندوں نے بعد میں زہرا اور اس کی ساتھی سے کہا کہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے چند دن یہیں فارغ گزارے جائیں۔ انہوں نے لڑکیوں کو ایسے انداز سے اکسایا کہ وہ رک گئیں۔ دوسرے گروہ کی لڑکیوں نے انہیں اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا، لیکن ان کے قیام کی جگہ ذرا دور بنائی گئی۔ اس رات زہرا سو نہ سکی، اسے کمانڈر یاد آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت زہرا کے دل میں اتر گئی تھی۔ ایک تو اس کے لیے کمانڈر میں اسے اپنے باپ کی تصویر نظر آ رہی تھی اور دوسرا اس لیے کہ یہ پہلا مرد تھا جس نے اسے کھلونا سمجھنے کی بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور تیسرا اس لیے کہ کمانڈر نے اسے زہرا کہا تھا، برق نہیں کہا تھا۔ اس کی ساتھی رقاصہ سو گئی تھی اور اس کے گروہ کے سازندے بھی سو گئے تھے۔ وہ اٹھی اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ اس نے راستہ دیکھا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چوکی کی طرف چل پڑی۔ وہ اتنی تیز اور اتنا زیادہ چلنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس کے جذبات اسے قوت دے رہے تھے۔ آخر وہ چوکی تک پہنچ گئی۔ کمانڈر کے خیمے سے وہ واقف تھی۔ نظر آتے ہی سیدھا خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے میں اس نے وہ ہاتھ پکڑ لیا جو کوئی اس کے منہ پر پھیر رہا تھا۔ ہاتھ چھوٹا سا تھا جو مردانہ نہیں تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا، کون ہو؟
زہرا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ زہرا نے کہا تمہیں دیکھنے آئی ہوں، سو جاؤ میں جا رہی ہوں۔ کمانڈر نے دیا جلایا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ زہرا نے بتایا تو کمانڈر باہر نکلا، 2 گھوڑے تیار کیے اور زہرا کو باہر جا کر ایک گھوڑے پر اسے سوار کرایا، دوسرے پر خود سوار ہوا اور گھوڑے چل پڑے۔ راستے میں زہرا جذباتی باتیں کرتی رہی اور کمانڈر شفقت اور پیار سے سنتا رہا۔ اپنے ٹھکانے سے کچھ دور ہی تھے کہ زہرا نے اسے روک کر واپس چلے جانے کو کہا۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور واپس آ گیا۔ زہرا جب اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو اس کے ساتھ کا ایک آدمی جاگ رہا تھا۔ اس نے زہرا سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ زہرا نے بتایا کہ وہ ویسے ہی گھومنے پھرنے نکل گئی تھی۔ اس آدمی نے کریدنا شروع کر دیا۔ اسے شک تھا کہ زہرا نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کہاں گئی تھی۔ اس آدمی نے حکم دیا تم ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ زہرا نے کہا میں تمہاری زرخرید نہیں ہوں، میں نے جو اجرت لی تھی اس کے عوض کام پورا کر چکی ہوں، میں کسی کے حکم کی پابند نہیں۔ اس آدمی نے کہا تم اپنے مالکوں کے پاس شاید زندہ نہیں پہنچنا چاہتی، اب ہم سے پوچھے بغیر کہیں جا کے تو دیکھو۔ دونوں سپاہی اپنی گشت کے دوران دریا کے کنارے جاتے رہے۔ دونوں لڑکیاں انہیں الگ الگ لے جاتیں اور اس دوران حبشیوں سے لدی ہوئی 2 بادبانی کشتیاں تاریکی میں کنارے آ لگتیں اور حبشیوں کو پہاڑیوں میں اگل کر تاریکی میں غائب ہو جاتیں۔ ان 4 لڑکیوں نے 2 اور سپاہیوں کو جو بوڑھے خاوندوں کی نوجوان بیویاں بن کر اور ان کے ساتھ بھاگ جانے کا جانسا دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ پہاڑی خطے میں اتنے زیادہ حبشی جمع ہو چکے تھے جو رات کے وقت سرحدی چوکیوں پر حملہ کر کے وہاں کی نفری کو سوتے میں آسانی سے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کے کمانڈروں نے عقل کی بات سوچی تھی۔ سرحدی چوکیوں پر حملے کی خبر قاہرہ پہنچ سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قاہرہ سے فوج آ جاتی اور صلیبیوں کی یہ اسکیم تباہ ہو جاتی کہ قاہرہ پر اچانک اور بے خبری میں حملہ کریں گے۔ پہاڑیوں میں حبشیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور سوڈان میں صلیبی مشیروں نے وہ صلیبی کمانڈر جنہیں قاہرہ پر حملہ کرنا تھا مقرر کر دیے۔ انہیں چند دنوں بعد مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ان پہاڑیوں میں آنا اور حملے کی تیاری کرنی تھی۔ سالار الکن ابھی تک قاہرہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے کسی کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑی غداری کا مرتکب ہونے والا ہے۔ اسے رات کو گھر میں پوری رپورٹ مل جاتی تھی کہ کتنے حبشی گزشتہ رات آ چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے۔ حملے کی قیادت اسی کو کرنی تھی۔ اس نے پلان تیار کر لیا تھا۔ حبشی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ پہلے وہ آپس میں خسر پھسر کرتے رہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انسان کی قربانی دی جائے۔ الکن نے وہاں جو آدمی بھیج رکھے تھے انہوں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حبشی اپنے ساتھ جو مذہبی پیشوا لائے تھے وہ ٹلتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ حبشیوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ انسان کی قربانی دو ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ مذہبی پیشواؤں سے کہا گیا کہ وہ انہی حبشیوں میں سے کسی کو پکڑ کر ذبح کر دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے اسی خطے کا انسان ہونا چاہیے
جس پر حملہ کرنا ہے۔ لڑنے والے لوگ اپنی قربانی نہیں دیا کرتے۔ آخر انہیں کہا گیا کہ حملے سے ایک دن پہلے مصر کا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حبشیوں کے پروہت نے کہا، ہمیں وہ انسان ابھی چاہیے، ہم بہت دنوں تک اسے خاص غذا دے کر پالیں گے، اس پر اپنا خاص عمل کریں گے، اپنی عبادت بھی کریں گے، اور ابھی ہمیں یہ حساب بھی کرنا ہے کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا دونوں کی۔ اسی رات الکن کو اطلاع دی گئی کہ حبشی قربانی کے لیے انسان مانگتے ہیں۔ الکن نے کہا، تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کوئی آدمی پکڑو اور ان کے حوالے کر دو، لیکن وہ ابھی بتائیں گے کہ انہیں ایک آدمی چاہیے یا ایک عورت یا دونوں۔ الکن نے کہا، ان کا جو بھی مطالبہ ہے پورا کرو۔ چند دنوں بعد جب ہم قاہرہ پر حملہ کریں گے تو معلوم نہیں قاہرہ کے کتنے لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ دو کو اگر پہلے ہی مار دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ الکن گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک صلیبی اندر آیا۔ اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر رکھ دی۔ اس نے الکن سے پوچھا کہ کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ حبشی اپنی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں۔ الکن نے جواب دیا، وہ ابھی سے انسانی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ الکن نے جواب دیا، میں سوچ رہا ہوں کہ حملے سے ایک دن پہلے ہی ایک آدمی کو ان کے حوالے کر دوں۔ صلیبی نے کہا، نہیں، وہ ابھی قربانی دینا چاہتے ہیں، تو ابھی ان کی رسم پوری کرنے کا انتظام کریں۔ آپ سوڈان نہیں گئے؟ ہم ان کے مذہب کے ساتھ کھیل کر انہیں یہاں لا رہے ہیں۔ آپ شاید انسانوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف لڑنا سکھایا ہے۔ انسانوں کو تلوار کے بغیر مارنا ہم صلیبیوں سے سیکھیں۔ دوسروں کے مذہب کو استعمال کریں، ان پر انہی کے مذہب کا جنون غالب کر کے ان کی عقل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ان کی بیہودہ اور بے معنی رسموں کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کی پیروی کرو، بلکہ اپنے ہاتھوں یہ رسمیں ادا کراؤ۔ عام انسان کا ذہن مذہب اور تہمت پرستی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے جتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا، وہ مذہب اور تہمت پرستی کے ہتھیاروں سے کیا ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر جلدی ہمارے جال میں آتا ہے۔ یہ حبشی تو جنگلی ہیں، انہیں ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سوڈان سے روانگی سے پہلے ہم نے 2 سوڈانیوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا اور بتایا تھا کہ یہ مصری ہیں۔ انہوں نے انہیں ذبح کیا، تب وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ الکن نے پوچھا، ان سے پوچھو کہ انہیں قربانی کے لیے مرد چاہیے یا عورت؟ صلیبی نے کہا، اور آپ کا وہاں چلنا بہت ضروری ہے، لیکن آپ کو میں کسی اور طریقے سے ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حبشیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی وحشی اور خونخوار جنگجو نہیں ملے گا۔ اس وقت ان کی تعداد 4000 کے قریب ہے۔ اگر ہم نے ان پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کیے رکھا اور انہیں یہ یقین دلائے رکھا کہ یہ ہماری نہیں، ان کی اپنی جنگ ہے، تو ان میں سے صرف 1000 اس تمام فوج کو جو قاہرہ میں ہے کٹی لاشوں میں بدل دیں گے۔ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ان کو ان کے خدا کے گھر لے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے خدا کی زمین پر ان کے دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے۔
الکن نے کہا میں چلوں گا۔ الکن مصر پر سوڈانیوں کی حکومت چاہتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ کسی غدار سے اس خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس نے اس خواہش کو عزم بنا دیا اور اس کی ملاقات صلیبیوں سے کرا دی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے ساتھ یہ سودا طے کیا تھا کہ مصر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اسے دے دیا جائے گا اور باقی نصف سوڈان کو، جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ حبشیوں کی فوج کا اہتمام صلیبیوں نے کیا تھا۔ مورخوں نے الکن کی بغاوت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اس دور کی عظیم شخصیت قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری بعنوان سوانح صلاح الدین سلطان یوسف پر کیا افتتاح پڑھی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ الکن نے صلیبیوں اور سوڈانی لیڈروں کی مدد سے تہذیب و تمدن سے دور جانوروں اور درندوں کی سی زندگی بسر کرنے والے حبشیوں پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کر کے ان پر جنگی جنون طاری کیا اور الکن خود ان کا پیر و مرشد بنا۔ حبشیوں کو بتایا گیا کہ یہ ان کے خدا کا وہ ایلیچی ہے جو صدیوں سے خدا کے پاس گیا ہوا تھا۔ سلطان یوسف سے مراد سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اس مجاہد اعظم کا پورا نام یوسف صلاح الدین تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد اسے پیار اور شفقت سے یوسف کہا کرتا تھا۔